السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے 7 اذکار کل پڑھ لیے تھے اور آج ہم دیکھیں گے نمبر 8 سے دیکھیں گے۔ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تو ان کلمات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ اسے ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما آخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ یہ مسلم کی حدیث مبارکہ 1813۔ دیکھیں اب اس کا ترجمہ آپ ویڈیو کو دیکھ کے ذرا پڑھ لینا کیونکہ پھر بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ہم نمبر 9 دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تو یہ کلمات 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے، 3 مرتبہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 6473۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ اس کا آپ دیکھ لیں گے خود ہی، ٹھیک ہو گیا، ویڈیو کو روک کے۔ ہم اس کی عربی اور احادیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 10 ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تو بلند آواز سے یہ کلمات پڑھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ ٹھیک ہو گیا، اس کو اب دیکھ لیتے ہیں۔ اب مسلم کی حدیث مبارکہ 1343۔ ترجمہ اس کا پھر وہی کہوں گی، اس کو آپ ویڈیو کو دیکھ کے روک کے اس کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 11 ہم دیکھتے ہیں، 11 جو 11واں اذکار ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تو یہ کلمات پڑھتے تھے 1 مرتبہ۔ یہ حدیث ہے بخاری کی اور مسلم کی۔ بخاری کی حدیث نمبر 844 اور مسلم کی 1342۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے گا اور ویڈیو کو روک کے۔ نمبر 12 ہم پڑھتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں شریک ہوتے یا نماز پڑھتے تو آخر میں یہ کلمات پڑھتے تھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1344، ترمذی کی 3433۔ اچھا، یہ جو ہے نا ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس مجلس کو جب برخاست کرتے ہیں، اس مجلس کو جب ہم چھوڑتے ہیں تب بھی ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 13۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد موضات یعنی شیاطین، جنات اور جادو وغیرہ کے خلاف اللہ کی پناہ دینے والی 3 صورتوں کو تلاوت کیا کروں۔ تینوں صورتیں 1 مرتبہ۔ یہ تینوں صورتیں یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، یعنی ان شیاطین، جنات، جادو سے ہم محفوظ رہیں گے، تو یہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ اور جس کو شک ہو اپنے اوپر کہ جادو ہوا ہے یا تعویذات ہوئے ہیں یا کسی نے غلط کام کیا ہے اس کے ساتھ، یعنی جادو ٹونے تعویذات کیے ہیں، تو اس کو یہ چیزیں پڑھنی چاہیے، تو وہ اللہ کی سیفٹی اور حفاظت میں رہے گا، اور وہ جو جادو وغیرہ ہے وہ واپس پلٹ جائے گا اس شخص کی طرف جس نے کیا ہے اور ادھر سے اتر جائے گا۔ تو یہ ضرور اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ جامع ترمذی 2903، سنن ابی داؤد 1523۔ نمبر 14 کو دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں رہتا، اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔
تو یہ دیکھ لیں اس کا کتنا زیادہ ہمیں بینیفٹ ہے، جس میں ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تمام پڑھ کے نا 33 مرتبہ، اور آخر میں ایک دفعہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر اللہ اکبر ایک مرتبہ، پھر آخر میں اللہ اکبر بھی کہہ دیں، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی یہ پڑھ کے 33 مرتبہ، ایک مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے، 100 کا عدد پورا ہو جائے گا، پھر آخر میں اللہ اکبر پھر پڑھ لیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 843 اور مسلم کی 1349 1352۔ نمبر 15، سیدنا عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد تشہد کی حالت میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور تمام دن پوری رات میں ہر خطرناک چیز اور شیاطین کے خلاف اس کا بچاؤ ہو جاتا ہے۔ 10 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یعنی کس وقت پڑھنا ہے؟ مغرب اور فجر کی نماز کے بعد تشہد کی حالت میں گفتگو کرنے سے پہلے، یعنی جب سلام پھیرتے ہیں نا، تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد نماز مغرب اور نماز کے بعد تشہد کی حالت میں گفتگو کرنے سے پہلے، یعنی کسی اور سے بات نہ کی ہو، سلام پھیرنے کے بعد یہ 10 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کو 10 بار پڑھیں۔ پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتی ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3474، مسند احمد 18019 اور 227۔ سیدنا ابو حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز مغرب کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھے اور اسے اگر اسی رات فوت ہو جائے تو دوزخ کی آگ سے آزاد ہوگا، اگر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے اور اسی دن فوت ہو جائے تو دوزخ سے آزاد ہوگا۔ 7 مرتبہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اس دعا کو، اللہم اجرنی من النار۔ نمبر 17، سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کا سلام پھیرتے تو یہ دعا مانگا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ پڑھا کرتے تھے 1 مرتبہ، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد 18 ہے، سیدنا عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فطر کا سلام پھیرتے تو یہ کلمات پڑھتے 3 مرتبہ، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، یعنی وطر پڑھنے کے بعد 3 دفعہ پڑھیں۔ تیسری مرتبہ آواز کو لمبا اور بلند کرتے اور پھر 1 مرتبہ کہتے، رب الملائکۃ والروح، رب الملائکۃ والروح، سنن دار قطنی کی حدیث مبارک ہے۔ صحیح حدیث 19واں اذکار دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح حدیث، اللہ جل جلالہ کی حمد اور اس کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہماری دعاؤں کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 593۔ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت درود سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 کے جواب میں نماز والا درود ابراہیمی تعلیم فرمایا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی، یعنی جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، اس کی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ درود شریف درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ قیامت کے دن انگلیاں ہمارے ذکر کی گواہی دیں گی، یعنی انگلیوں پہ بھی پڑھنا چاہیے ہمیں اپنے ہاتھ کی، کیونکہ یہ گواہی دیں گی۔ اور ایک نوٹ اور بھی دیکھ لیں، صرف دائیں ہاتھ پر شمار کرنے کی سند امیش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ گٹھلیوں اور تسبیح وغیرہ پہ انفرادی ذکر کرنا بھی ثابت ہے سنن ابی داؤد میں۔ اچھا یہ دیکھ لیں، یہ آپ کو میں ایڈریس دے رہی ہوں، یہاں پہ یہ ہے، یہ ایڈریس چیک کر لیں یہ والا، اور اس ایڈریس پہ آپ جائیں گے تو آپ کو یہ تمام اذکار
PDF فارم میں موجود ہیں، اپنا ضرور موبائل میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لے کر آئیں تاکہ ہم سنتوں کا بہترین فائدہ اور ثواب حاصل کر سکیں، اور اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہترین ہوں گی۔ ہمیں وہی عمل کرنا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اگر وہ کوئی عمل قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو ہم جا کے پھر صالحین کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد بھی ترتیب ہے کہ ہم اس کے بعد ہم دیکھیں گے صحابہ کرام کو دیکھیں گے، پھر ہم اپنے تمام صالحین کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر علماء جو بتائیں گے وہ کریں گے، اجتہاد دیکھیں گے، وہ ترتیب ہے وہ۔ لیکن سب سے پہلے اگر جو عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے حدیث مبارکہ میں تو، اور قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے اس کی وضاحت، تو ہمیں اس عمل کو اپنی زندگی میں پہلے لانا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اور کوئی عمل جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، ظاہری بات ہے پھر علماء کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے اور ان سے ہی ہم نے پتہ کرنا ہے کہ کسی بھی مسئلے کا کیا حل ہے۔ تو یہ تمام وہ اذکار تھے جو قرآن و سنت کے مطابق تھے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو تعلیم فرمائی ہیں، تو اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لازمی لانا چاہیے، اور نمازوں کے بعد ضرور اس کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ صبح اور شام کے جو سنت اذکار ہیں ان کو ہم انشاءاللہ دیکھنا شروع کریں گے۔ یہ تھے نماز کے بعد کے جو سنت اذکار ہیں، ہر فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار ہیں، وہ یہ ہم نے وہ پڑھے ہیں، اور اس کے بعد ہم اور دوسرا انشاءاللہ سیشن شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں بہترین علم کے ساتھ، صحیح علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔